السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو کہ ویکنڈ کے اوپر آن لائن نشر ہوتا ہے. اور اس میں آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے گورننس کے حوالے سے، کیونکہ گورننس جو ہے اس کا سب سے پہلا معیار جو ہوتا ہے وہ چیزوں کی قیمتیں ہوتی ہیں. مجھے اتفاق ہوا 2-3 دفعہ سعودی عرب جانے کا. جو ریٹ 93 میں تھا وہی 98 میں تھا، وہی 2008 میں تھا. مطلب جتنے ریال کی وہاں پہ روٹی 93 میں خریدی کھانا کھایا جا سکتا تھا، اتنے ریال کا ہی 2008 میں کھایا جا سکتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ کھانے کے حوالے سے انہوں نے افراط زر زیرو رکھی ہوئی. یہی حال ایک سے زائد مرتبہ ملائیشیا جانے کا اتفاق ہوا. تو 2000 جو 94 کے اندر ریٹ تھے وہی 99 میں تھے، اور وہی 2004 کے اندر تھے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کھانے کے اوپر، اور خاص طور پہ اسٹریٹ کے اندر جو کھانا ہے، اور جس میں جو لوکل بھی کھا رہے ہیں اور جو کہ ٹورسٹ بھی کھا رہے ہیں، اس کے اوپر افراط زر انہوں نے زیرو رکھی ہوئی ہے. باقی چیزوں کے اندر افراط زر ان کی ہو سکتا ہے بہت اوپر چلی گئی ہو. اور یہ کیوں ہے کہ انہوں نے اپنی گورننس کے ذریعے اس کو پاسبل بنایا ہے. جب سے موجودہ حکومت کے سبز قدم پڑے ہیں، اس کے بعد جو بنیادی چیزیں ہیں، جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے تمام اشیاء کی قیمت بڑھتی ہیں، اسی طرح آٹے کی قیمت بڑھنے سے پاکستان کے اندر تمام خوردنی اشیاء کی چیزیں بڑھتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ چنے کی دال ایک بیرومیٹر ہے کہ اگر اس کی قیمت بڑھے گی تو تمام دالوں کی قیمت بڑھ جائے گی. آٹے کی قیمت بڑھنے سے چینی، گھی وغیرہ جو بیسک 4 انگریڈینٹ ہوتے ہیں آپ کے کچن کے، ان سب کی برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ اور عام طور پہ اور پاکستان میں خاص طور پہ جو 4 بیسک انگریڈینٹ ہیں وہ آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے. ان کی قیمت، ان میں سے کسی ایک کی قیمت بڑھے گی تو وہ دوسرے 2 کی قیمتوں کو پول اپ کر لے گی. اور اب آپ دیکھیے کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر پاکستان میں آٹا جو ہے وہ 60 روپے سے بڑھ کے 70 روپے تک چلا گیا. جس شہر سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، 70 روپے پہ جانے کا مطلب ہے کہ 2800 روپے پر مونڈ. اچھا، 2800 روپے پر مونڈ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 2400 آپ نے جو 1300 1350 روپے کی گندم خریدی تھی سرکاری ریٹ پہ دفعہ 44 لگا کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور جس نے بیچنے سے انکار کیا اس کو گرفتار کر کے آپ نے اندر بند کر دیا ہماری حکومت نے. یہ ڈکیتی تھی. یعنی کہ 35 روپے پر کے جی آپ نے گندم خریدی. اگر آپ گلی محلے کی کسی چکی سے بھی آٹے کی گرائنڈنگ کروائیں تو وہ 1 من کا 100 روپیہ لیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اور جب آپ بہت بڑی مل میں کرتے ہیں تو یہ ریٹ بہت کم، کاسٹ بہت کم آ جاتی ہے. چلیے ہم 200 روپے پر مونڈ جو ہے اس کی کاسٹ گرائنڈنگ کی لگا لیتے ہیں. 1300 روپے میں سرکار گندم ریلیز کر رہی ہے، 1350 روپے میں، اور 2800 روپے پہ لوگوں کو ہول ویٹ آٹا جو ہے، چکی آٹا جس کو کہتے ہیں، وہ دستیاب ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہوتی ہے یہ اکنامکس نہیں ہوتی، مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس حکومت کے برسر اقتدار آنے پہ 39 روپے کلو تھا آٹا، اور اب وہ 70 روپے کلو پہ چلا گیا. بھٹی صاحب، اکنامکس میرے سمجھ نہیں آ رہی، تواڈے سمجھ آندی ہے، سمجھاؤ کچھ. فیل ہو گئے ہم تو. ہاں جی، اکنامکس میں فیل ہو گئے پرچے میں. 33 نمبر لیتے لیتے بالکل ہی 3 نمبر بھی نہیں آئے ہم لوگوں کے. اچھا. اب اس میں اگر میں چھوٹے سے فٹافٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ جو پکانے کا تیل تھا وہ 160 روپے سے 200 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے. بھٹی صاحب، آج میں دوسری دفعہ ہو کے آیا ہوں ڈپارٹمنٹل اسٹور سے، کھانے کا تیل نہیں تھا اس کے پاس. جی وہ پچھلے ہفتے بھی نہیں تھا، اس کی اس ہفتے بھی نہیں ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ کب آئے گا، عید سے پہلے آ جائے گا کہ نہیں. اس نے کہا جی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. صاحب اس کی ریزن یہ ہے جب بھی آیا آپ کو فون کر کے بتا دوں. ضلعی انتظامیہ کہتی ہے جی جو سرکاری ریٹ ہم نے فکس کیا ہوا ہے 860 روپے آٹا 20 کلو کا تھیلا، اس پہ بیچیں. آپ مجھے بتا دیجئے، اگر آپ دکاندار ہیں، آپ کو 960 روپے کا یا 1000 روپے کا اگر مل سے مل رہا ہے، کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے بلیک کا کہ آپ 860 کا مل کی میں آپ کو صورتحال بتا دوں. پاکستان میں سب سے زیادہ قدیم اور آٹا پیسنے کا جو ادارہ ہے وہ نیشنل فلور مل ہے، شیخو پورہ والے. ٹھیک ہے، حاجی بشیر صاحب مرحوم کا وہ ادارہ ہے. اور اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ جناب ہمیں اس سال سرکار نے گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی،
اور ہمیں جو سرکار کی طرف سے گندم مل رہی ہے وہ ہماری کیپیسٹی کا 14% ہے. تو 14% آٹا ہم مارکیٹ میں فراہم کر رہے ہیں. جن کو ہمارا آٹا نہیں مل رہا وہ ہمیں گالم گلوچ سے پرہیز فرمائیں. میرا مطلب ہے کہ وہ ہم ان سے معذرت خواہیں, مطلب انہوں نے معذرت کی باقاعدہ. بالکل ایسے ہی. اب دیکھیں نا جی, مسور کی دال 126 روپے فی کلو بڑھی ہے جی, مونگ کی دال 100 روپے بڑھی ہے, دال چنا جو خاص طور پہ لوگ بہت غریب آدمی کھاتا ہے 40 روپے فی کلو بڑھی ہے, چنا ثابت 30 روپے بڑھا ہے جی, اور آٹا جو ہے, اور چینی آپ کو پتہ ہی ہے جی اس کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کو ابھی تک ہم یہی نہیں نکل پا رہے کہ جی اس کو کمیشن کی رپورٹ 40 روپے 30-40 روپے وہ بھی بڑھ گئی ہے. آپ صرف اگر آٹا بیسک نیڈ ہے ہر گھر کی, وہ بڑھتے بڑھتے دیکھیں اگر آپ سے ایک چیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو سیانوں نے یہ کہا ہے, بزرگوں نے کہا جی کہ ایک دیوار سے مشورہ کر لیا کریں, اپوزیشن سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے کس طرح کنٹرول کیا. یہ سارا الزام اپوزیشن پہ ہے, یہ تمام کام مہنگائی اپوزیشن نے کی. آپ نے شروع میں ایک بات کیجیے افراط زر کی, انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب کا حوالہ دیا اور ملکوں کا حوالہ دیا. ہمارے ملک میں واحد کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کے اوپر ساری مہنگائی ہے, باقی گاڑیوں پہ کوئی مہنگائی نہیں ہے, آپ کے مہنگے کپڑوں پر کوئی مہنگائی نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے, ٹیکس تھوڑا سا وہ لیتے ہیں, لیکن باقی ہر چیز اویلیبل ہے. نئی چیز اویلیبل, لائنوں میں لوگوں کو لگا دیا, وہ اس طرح جس طرح ماضی میں سنیما میں جب محمد علی کی اور زیبا بی بی کی فلم لگا کرتی تھی تو کھڑکی توڑ رش اس پہ کیا کرتے تھے ہم لوگ. ہم نے وہ کام کر لیا ہے, لیکن ہم اس لائنوں کی قطاروں سے ہم ختم نہیں ہوئے. ہم نے آٹے کی لائنیں لگا دیں, اس سے پہلے ہم نے چینی کی لائنیں لگا دی تھیں, پھر ہم نے تیل پکانے کے تیل کی بات کر رہا ہوں, پٹرول پمپ اس کے بعد ہے, اس پہ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہر شخص جو ہے پاکستان کا وہ لائن میں کھڑا ہے, کسی نہ کسی لائن میں اس کو لگا دیا گیا ہے, چاہے وہ ریلوے کی ٹکٹ لینے والی لائن ہے یا ویسے ایک میں آپ کو تھوڑی سی لائٹر وین میں بات بتاؤں. عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ساری عمر رویا ہے, یعنی کہ اس نے گایا ہے. لوگ کہتے تھے یہ گاتا نہیں ہے یہ روتا ہے, اور جب اس نے آخر میں آ کے گانا گایا اس کے بعد اس نے گانا کوئی نہیں گایا. وہ جب بنے گا نیا پاکستان جو انہوں نے گایا رو کے, تو ہمیں سمجھ نہیں آئی یار نیا پاکستان بنانے میں رونے والی کون سی بات ہے. تو اب پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جو ہے وہ پچھلے 45 سال سے رو کیوں رہا تھا بیچارہ. ٹھیک ہے, اس کو پتا تھا کہ جب نیا پاکستان بن رہا ہے تو کیا. اب دیکھیں رئیس صاحب, اس میں دیکھیں 2-3 باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کام ہے صرف. آپ نے جب 3.25 کروڑ میٹرک ٹن جو گندم ہے آپ کی سالانہ ضرورت ہے پورے ملک کی, آپ 2 کروڑ 54 لاکھ میٹرک ٹن خود پیدا کر رہے ہیں, یا کم از کم دعویٰ کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں. چلیں جیسے بھی ہے, 20 لاکھ ہے, 30 لاکھ ہے, 50 لاکھ آپ نے باہر سے منگوانی ہے. اس وقت حکومت جو ہے موجودہ اس نے یہ اجازت دے دی ہے جی کہ جو سٹاک ہم نے اکتوبر میں کھولنا تھا, اکتوبر والے مہینے کا, وہ ہم نے جولائی میں کھلوا دیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ باہر سے گندم منگانا چاہیں 50,000 میٹرک ٹن گندم باہر سے فوری منگا لیں. نہیں, لیکن ایک مہینے میں 50,000 ٹن سے زیادہ کے پرمٹ جاری نہیں کر رہے. جی وہی 50,000 ٹن تک آپ منگوا لیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے. 24 لاکھ ٹن کا شارٹ فال ہے, تو یہ تو 48 مہینوں میں امپورٹ ہو پائے گی پھر. جی بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ جی کہ 48 مہینوں میں بہت سارے لوگ کم بھی ہو جائیں گے نا, کچھ اللہ کی طرف سے کورونا آ گیا, اس میں کچھ لوگ 48 مہینوں میں تو 4 فصلیں اور بھی آ جائیں گی. جی وہی نا, تو پھر شارٹ فال پورا ہو جائے گا. نہ کوئی پالیسی ہے, ان کا دھیان اس طرف ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو کیسے دبانا ہے, یہ کس طرح اپوزیشن پہ ڈالنا ہے, اپوزیشن کو کیسے تن کے رکھنا ہے. چلیں ایسے کر لیتے ہیں, ان کو کس طرح ہم نے کرنا ہے. مہنگائی پر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سبسڈی نون لیگ کی حکومت نے چینی پر ان سے بہت زیادہ دی ہوئی ہے, اور انہی لوگوں کو دی ہے جو اب سامنے آئے ہیں کردار, لیکن انہوں نے چینی کی قیمت نہیں بڑھنے دی تھی, آٹے کا مسئلہ نہیں ہونے دیا تھا, پٹرول کم یا زیادہ پٹرول ملتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. چونکہ ان کا دھیان اور کاموں پہ ہے, اور وہ کام کیا ہے کہ ہم نے آنکھیں نکال کر لوگوں کو ذاتی حملے کرنے ہیں قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی تو ہماری پتہ نہیں کیا, وہ پارلیمنٹ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ شاید ہمارا ذاتی سکور سیٹل کرنے کا میدان بن گیا. وہاں پہ کوئی عوامی بات نہیں ہوتی. آپ صرف کسی غریب آدمی سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ 20 یا 25 ہزار کماتے ہو, اس میں گزارا کیسے کرتے ہو, جس میں سے 4 سے 5 ہزار اس کا بجلی کا بل ہے, باقی بل لگا لیں 3, 4, 5 ہزار اس کے باقی ہیں. پڑھا کو کیسے رہا ہے, وہ گھر کا کھانا کیسے کھا رہا ہے. 2800 روپے کا آٹا رئیس صاحب بڑا مشکل کام جی خریدنا. بالکل. اور لوگ اب اس کا پھر کال کے پی کے وزیر نے دیا تھا جی کہ آپ روٹی زیادہ کیوں کھاتے ہیں, آپ 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں, پھر روٹی کھائیں نہ کیک کھا لیں. پھر اپنے بھائی کو نہیں بتاتا جس کو جعلی اشتہارات جس کے اخبار کو ملتے ہیں, اس کو یہ بات سمجھانا تو جا کے ماما ہمیں کہتا ہے کہ 1 روٹی کھا لو, اپنے بھائی کو بھی کہے کہ وہ 1 روٹی کھائے. اس سارے مسئلے کے اوپر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ہماری بیچاری پیاری عوام ہے, بقول پروفیسر صاحب کے پیاری,
وہ کہندی یہ سیاں میں تیری ہاں، اس نے کہہ دیا کہ میں تیری ہاں، تیری ہاں، عوام لگ گئی تحریک انصاف کے ٹھیک ہے، لیکن اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ اگر اس نے ووٹ دے ہی دیا ہے تو اسی کے کوئی تھوڑا سا جو ہے نا اس کا پاس رکھ لیں، اسی کا کوئی عزت رکھ لیں، پتہ نہیں کچھ دیا تو کر لیں۔ ہے یا بکسا چوری ہو گیا ہے، وہ کہندی یہ سیاں میں تیری ہاں پروفیسر۔ یہ جو رضی اینڈ بٹی آپ لوگوں کا یہ سیگمنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہے اکثر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ کرتا ہوں، بلکہ کہہ کہے اٹھتے ہیں، لیکن آج آپ لوگوں نے ایسی مرثیہ گوئی، ایسی نوحہ گری شروع کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا فارمولہ سوچ رہا تھا، دیکھیں آپ کی گندم، آپ کی دال، سارا کچھ اگر مہنگا ہوا ہے، چینی نہیں مل رہی ہے یا گھی نہیں مل رہا ہے، تو اس میں آپ یقین کریں آپ کی زرخیزیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی سائل کا کوئی قصور نہیں، آپ کی فصلوں کا کوئی قصور نہیں، آپ کے کسان اور مزدور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے اتنے ملک گنائے ہیں، انٹرو میں گئے ہیں، تو میں بھی بیٹھا بیٹھا پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں، میں نے دیکھا 4 چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں حکومت کیسی ہے، وہ قوم کیسی ہے، اور وہ جو ویژن کیسا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ دار روٹی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، دوسری بات قلم کتاب کا کیا حال ہے، تیسری بات ایسپرین مل رہی ہے، اور چوتھی اور آخری بات کہ پابندے سلاسل یا پس دیوار زندہ کتنے لوگ ہیں۔ اب ان چاروں چیزوں کو میں جلدی جلدی ان کا جائزہ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے دار روٹی کی بات ہے، مس مینجمنٹ ہے۔ یہ آپ کے ہاں جہاں مس مینجمنٹ ہوتی ہے، جہاں گڈ گورننس کی بجائے بیڈ، ویری بیڈ گورننس ہو، تو وہاں پھر قحط و رجال کی بات ہوتی ہے۔ قصور بزرگ کا گنا جاتا ہے، بزرگ اعظم عمران خان ہے، کہاں ہے؟ کیوں نہیں سوچ رہے؟ جب انہیں عوام نے کہا تھا کہ سیاں میں تیری ہاں، کیا انہیں یقین نہیں آیا تھا؟ دوسری بات قصور یہ جو آپ کا وسیم اکرم پلس ہے، اس کا ہے، دار روٹی کیوں نہیں مل رہی؟ یہ دار روٹی کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، غریب کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، بزنس کی طرف ان کی نظر نہیں ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی رضی کہا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسپرین اینڈ کمپنیز، یعنی ایسپرین کی جو میڈیسنز دیگر ہے، ایسپرین سے مراد میرا میڈیسنز ہے، جی دیکھیں کتنے % بڑی ہیں، سارے رونے روئے ہیں بٹی نے، لیکن ادویہ کی بات ہی نہیں کی۔ ادویہ کا معاملہ آپ پوری دنیا سے کمپیئر کر لیں، آپ کو یہ کمپیریزن ملے گا جسٹ لائک پیٹرول۔ پوری دنیا میں پیٹرول ڈیزل نیچے گیا ہے، کروڈ آئل نیچے گیا ہے، اور آپ کے ملک میں سب سے اوپر کیا ہے، اور میڈیسن تو نہایت ہی اوپر گئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب کس کی ماں کو ماسی کہا جائے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یعنی نہ آپ کے پاس دال روٹی کا مسئلہ حل ہوا، دال روٹی کی بات کر رہا ہوں یار، میں عیاشی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب میں نہیں اس بندے کو کچھ کہنا چاہتا، ورنہ میرے منہ سے کوئی پنجابی والی باتیں نکلیں گی کہ جو کہتا تھا ایک روٹی کھاؤ، روٹی تو نوالا ہی چھین لیا آپ لوگوں نے۔ اب دوسری بات میں نے جو عرض کی ایسپرین والی، ایسپرین نہیں ملتی ہے رضی، میڈیسنز آپ جائیں میڈیکل سٹورز پہ بٹی، آپ کو تو پتہ ہے نہیں ملتی ہیں۔ اور آج اب لوگوں نے اس کرونا کنڈیشن میں یقین کریں میڈیسن کھانی ہی چھوڑ دی ہیں، ادویہ ملتی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور خدا کی قسم ایسا ہے، اور ایسا 80% لوگوں کے ساتھ ہے۔ جی جی میرا محتاط اندازہ ہے، ویسے تو میرے اور آپ کے اعداد و شمار میں خط افلاس سے نیچے 60 سے 65% ہے، لیکن کرونا میں 80% ہو گئے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں ہم قلم کتاب کی طرف۔ قلم کتاب کا معاملہ یہ ہے، بچے گھر بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی شفقت محمود کو، نہ کسی مراد راز کو، نہ کسی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کو۔ اور یہ جو ہمارے محترم وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اگر پنجاب کی بات کرنے کی اجازت دیں، یہ تو بالکل ہی ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں رضی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس کو اس حالت کے لیے ستو پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جماندرو ایسا ہے یار پھر ہمارا قصور کیا جماندرو ہے؟ ایسا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ یہی ہمارے بچوں نے اگر غلطی کر لی ہے، پی ٹی آئی آپ کی 92 کے ورلڈ کپ کی جھلکیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ میرا مطلب ہے آپ کی طبیعت بحال ہو، 92 کے ورلڈ کپ کی جھلکیاں دیکھیں، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے ہم نے۔ میں دیکھیں میری بات، پھر میں بڑی سخت بات کروں گا۔ یہی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو محترم بزرگ اعظم ہیں نا، انہیں 2 شوق ہیں۔ ایک انہیں شہرت چاہیے، یہ پلیئر کو اور سیلیبریٹی کو چاہیے ہوتی ہے، دوسری انہیں دولت چاہیے۔ اب وہ شہرت سے دولت، دولت سے شہرت، اور اس کے بعد پورا سرکل مکمل ہوتا ہے سیاست۔ اور آج کے وزیر اعظم، میں اس پہ بات پلیز مجھے اگلی بات اگر اجازت دے دیں۔ جی پلیز آپ جلدی۔ اب قلم کتاب کی بات ہو رہی تھی، قلم کو ہم نے پھینک دیا، کتاب کو ہم نے جلا دیا۔ اور اس کے ساتھ چوتھی بات نا انصافی کی ادھر کروں گا۔
ایک ہمارے میں چھوٹی سی اگر قلم کتاب کی اجازت دیں، آپ لوگوں کو قلم کتاب کی بات اچھی نہیں لگتی؟ نہیں ہمیں شعر و بڑی سخن اچھی آپ کو لگتی ہے۔ کبھی اچھا نہیں لگا، استاد آپ کو کبھی اچھا نہیں لگا، ویسی آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ میں ایک عرض کروں، بیوروکریسی آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے بڑے دوست ہیں اس میں۔ رضی آپ نے اور میں نے ایک پروگرام کیا، سمری پھنسی رہی ذوالفقار گمن صاحب کے پاس، ایچ ای ڈی کے سیکٹری کے پاس، اس پہ سفارشات آئی تھی سی ایم آئی ٹی کی طرف سے اور سفارشات آئی تھی ایڈیشنل سیکٹری کی طرف سے، سی ایم کے آرڈر پہ جو ری ہیرنگ ہوئی کہ ایک یونیورسٹی آف سرگودا اس کے وائس چانسلر کو کیا کہتے ہیں ریسٹرین کر دیا جائے، کوئی اس طرح کا ہٹا دیا جائے، عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اچھا اب وہ چلی گئی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، آج 21 دن ہو گئے ہیں۔ وہ تو نہیں کبھی آگے جائے گی۔ اچھا 21 دن ہو گیا نہیں وزیر وہ بلا اعلیٰ کیوں آگے نہیں جائے گی؟ وہ ایس عید تے ساتھ حصے پہ جانے نے وزیر اعلیٰ دے وچ تے وہ کتھوں اگے جائے گی؟ اس کا مطلب ہے ساڑی دال بھی نہیں گلنی تے کوئی کام بھی نہیں گلنا۔ ٹیٹ پیٹ دی دوائی بھی نہیں ملنی تھا۔ اچھا اب دیکھیں 21 دن، اب دوسری طرف دیکھیں، میں کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ جو سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ ہے اور یہ جو وہ محترم ارم بخاری صاحبہ جو ایڈیشنل چیف سیکٹری ہیں، اس کی جو سفارشات ہیں، ایچ ای ڈی نے جو کہا ہے اسے گھر بھیج دیں، وہ کریں ہی نہ گورنر صاحب کریں اور نہ وزیر اعلیٰ کریں۔ اس سے 3 باتیں سامنے آئے گی۔ ایک بات سامنے آ جائے گی، حکومت ایکسپوز ہو جائے گی کہ انہیں ایجوکیشن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دوسرا ایکسپوز ہو جائے گی کہ انہیں انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تیسرا انہیں ایکسپوز ہو جائے گی کہ ان کی تساہل پسندی جو ہے وہ کلائمیکس پہ ہے۔ اب میں اس بات کو، یونیورسٹی کی بات کو ختم کروں، 21 دن سے وہاں پڑی ہے، اور آن دا ادر ہینڈ ایک وائس چانسلر سابق چلا گیا ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کا، اس نے ایک اپوائنٹمنٹ غلط کیا، اسے شوکاز نوٹس کر۔ بھئی اس کا شوکاز نوٹس کیوں کر دیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی جرنیل سفارشی نہیں ہے، یا اس کے پیچھے کوئی جج سفارشی نہیں ہے، یا اس کے پیچھے 2-3 میڈیا کے لوگ سفارشی نہیں ہیں، یا اس کے پیچھے پیسہ نہیں ہے؟ وہ شریف آدمی ہے، اسے شوکاز نوٹس۔ رضی آپ ہاتھ اللہ سے جوڑے کہ اللہ آپ کی ان نا انصافی کرنے والوں، ان نا انصافیوں سے اللہ آپ کی جان چھڑائے۔ میں کچھ نہیں کہتا، آپ ہاتھ جوڑنے پہ آئے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، جہاں انصاف ہی نہیں ملنا۔ اب دیکھیں نا، جیلوں میں جا کے دیکھیں، جیلیں بھر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، گورننس کی بات ہو رہی تھی، پروفیسر صاحب اسے ایجوکیشن کی طرف لے گئے۔ پروفیسر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ بھی اس پروگرام میں آئیں اور میں دوبارہ اس پروگرام کی میزبانی کروں، آپ کہیں اور چل پڑے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بس گزارش اتنی ہے کہ جب اس دفعہ وہ پنجاب کی ان کی جب ہوگی اس میں ساتھ حصے ڈلیں گے، تو اس گوشت بانٹنے کے لیے فیاض الحسن چوہان کو کھڑا نہ کیا جائے، کیونکہ بعد میں یہ سارا گوشت فریزر سے برآمد ہونا ہے اور پھر اس پہ جناب پتہ اچھا خالدہ کی کرو گے؟ خالدہ کی کرو گے؟ شوکت خانم دیاں گے، ایسا مطلب ہے تسی خالدہ ہی رکھے ہیں؟ نہیں تاکہ نیازی سروسز لمیٹڈ کے ایسٹ میں کچھ اضافہ ہو اور امریکہ میں کچھ مزید بے نامی جائیدادیں خریدی جا سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، پرسوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔